السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر کرتے ہوئے آج سورہ آل عمران کا ہمارا آخری سبق ہے اور انشاءاللہ اگلا سبق سورہ نساء کے بارے میں ہوگا۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کے پاس اسی طرح سے پہنچتی رہیں۔ پچھلے سبق کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ یہودیوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا چاہتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کر دی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ ان کو بتلائیں کہ یہ زکوٰۃ دے، مال دے، صدقات کرے اپنے، تو اس پر ان لوگوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فقیر ہو گئے ہیں نعوذ باللہ اور ہم مالدار ہیں، ہم سے اللہ تعالیٰ مال چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض دے گا، تو انہوں نے اس آیت کی نعوذ باللہ گستاخی کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی۔ وجہ یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بغض کرتے تھے، حسد کرتے تھے، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو قرآن کے اندر آیت تھی وہ ان کو ذکر فرمائی، جس کی وجہ سے یہ حسد کے اندر مبتلا ہو گئے، بغض کے اندر مبتلا ہو گئے، الٹا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرنے کے ساتھ ساتھ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کی شان میں بھی گستاخی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو فرما دیا کہ مجھے تمہاری کسی مال کی ضرورت نہیں ہے، اس میں فائدہ ہے تو تمہارا اپنا ہی ہے، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، بے پرواہ ہیں، ان کو تو ہر چیز جو کچھ دنیا میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، وہ سب کچھ ان کا ہے، جو کچھ تمہیں نظر آتا ہے، جو کچھ تمہیں نہیں نظر آتا، وہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ان کی ایک اور چیز ذکر کی کہ یہ انبیاء علیہ السلام کو صرف جھٹلاتے نہیں تھے، ان کا مذاق نہیں اڑاتے تھے، بلکہ نعوذ باللہ ان کو قتل بھی کر دیا کرتے تھے۔ ان سے پہلے جتنے نبی آئے ان کو انہوں نے قتل کیا، حضرت یحییٰ علیہ السلام ہیں، حضرت زکریا علیہ السلام ہیں، ان کے ساتھ اتنے انبیاء تھے جن کو انہوں نے قتل کیا۔ اور اس وقت جو مدینہ کے یہودی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہودی ہیں، ان اپنے آباء و اجداد کے اس عمل پر خوش ہو رہے ہیں، وہ اس پر راضی ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ بھی انہی کے ساتھ شامل ہیں، ان کے لیے بھی کل قیامت والے دن دردناک سزا ہوگی۔ آج قرآن کے اندر اس آیت کو اللہ تعالیٰ نے لکھ کے بتا دیا کہ تم لوگوں نے یہ کہا تھا، اب دیکھ لو میں نے یہ تمہارے قول کو قرآن کے اندر ذکر فرما دیا، کل قیامت والے دن یہ قرآن گواہی دے گا، جو لوگ اس کو پڑھنے والے ہیں وہ گواہی دیں گے، اور تم آگ کے اندر اب جلو گے جو تم نے اپنے اعمال کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا۔ اسی طرح انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف یہ بہانہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیں ماننا نہ پڑے، تو پچھلے انبیاء جو آتے تھے ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے صدقات اس طرح نازل فرمائے کہ اگر کسی کو صدقہ دینا ہوتا تھا تو آگ آسمان سے آتی تھی، وہ اس کو اٹھا کے لے جاتی تھی، کھا جاتی تھی، جلا دیتی تھی، زمین پر، کھلی زمین کے اوپر وہ اپنا مال رکھتے، آسمان سے آگ آ کے ان کو جلا دیتی، تو یہ ان کے صدقے کے قبول ہونے کی علامت ہوتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی امت کے ساتھ یہ معاملہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو خصوصیت یہ دی کہ ان کا جو مال ہوگا، صدقہ ہوگا، زکوٰۃ ہوگی، وہ فقیروں اور غریبوں میں تقسیم کی جائے گی، تو یہ امت محمدیہ کی خصوصیت ہے۔ لیکن ان لوگوں نے کہا کہ نعوذ باللہ بہانہ بنا دیا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو آسمانی آگ اموال صدقات کو کھا جاتی، یہ معجزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا جاتا۔ اس پر مزید یہ جرت کی، اللہ تعالیٰ پر بھی بہتان باندھ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے جب تک کوئی نبی تمہیں یہ والا معجزہ نہ دکھائے تم ایمان نہ لانا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تم اس بات پہ سچے ہو تو تم سے پہلے بھی تو انبیاء آئے، انہوں نے جب یہ والا معجزہ تمہیں دکھایا تب کیوں نہیں ایمان لے کر آئے؟ آسمان سے آگ آئی اور اس نے صدقات کو کھا لیا تب بھی تم ایمان نہیں لے۔ آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تمہیں یہ معجزہ دکھا بھی دیں تب بھی تم ایمان نہیں لاؤ گے۔ تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف، تمہارے دلوں کے اندر بغض بھرا ہوا ہے اور تمہارے دلوں کے اندر نفرت بھری ہوئی ہے اور دشمنی رکھتے ہو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جھٹلانے پر غم زدہ نہ ہو، ان کا معاملہ تو یہ ہے، یہ سارے انبیاء کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرتے ہیں، تو کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہوا ہے۔ اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے ذکر فرما دیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں سے ایک بات پوچھی کیا یہ بات تورات کے اندر ہے، تو ان لوگوں نے چھپا لیا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان لوگوں سے جب وعدہ لیا تھا کہ میں نے تم نے کوئی بات نہیں چھپانی، لوگوں کو صحیح صحیح بات بتانی ہے، ان لوگوں نے اس خلاف کام کیا، اللہ تعالیٰ کی اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اسی طرح ان کا حال کیا ہے، منافقین، یہ جو یہودی ہیں، ان کا طرز عمل یہ ہے کہ جب جہاد پر جانے کا وقت آتا ہے تو یہ بہانے کر کے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہمیں جہاد کی مشقت کے پہنچنے سے ہم بچ گئے۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، ان سے پوچھتے ہیں کہ تم نے جو ہے وہ کیوں نہیں جہاد کے اندر شرکت کی، تو یہ جھوٹے عذر بیان کرتے ہیں، قسمیں کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے اعمال کو قرآن کے اندر واضح کر کے بتا دیا کہ یہ سب جھوٹ بولتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے ہیں، یہ دنیا کی غرض کے لیے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھپاتے
ہیں، اس پر لوگوں سے مال وصول کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کل قیامت والے دن کا کوئی مددگار نہیں ہوگا، اور یہ کل قیامت والے دن اس آگ کے اندر جلیں گے جس کا آگ کا ایندھن ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس طرح کے اعمال کیے ہوں گے۔ یہ سب کچھ تو ہم نے پچھلے سبق کے اندر پڑھا تھا۔ اس سبق کے اندر ہم پڑھنے والے ہیں کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں سے جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کو پوچھتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی۔ ہاں، ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے اور میرے بستر پر بیٹھ گئے، پھر فرمایا اجازت دو میں اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا اور اس میں بھی روئے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی اس قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر کیوں روتے ہیں، آپ اس قدر کیوں گریہ فرماتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکریہ میں گریہ وزاری کیوں نہ کروں جب اللہ تعالیٰ نے آج مجھ پر ایک ایسی آیت نازل فرمائی ہے جس نے اس آیت کو پڑھا اور اس میں غور نہ کیا تو اس شخص کے لیے بڑی تباہی ہے۔ وہ آیتیں کون سی ہیں جو آج ہم اس سبق کے اندر پڑھنے والے ہیں؟ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص ان آیتوں کے اندر غور کرے گا وہ شخص عقل مند ہے۔ اسی طرح سے ان لوگوں کی تعریف فرمائی، ان عقل مند لوگوں کی تعریف فرمائی جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں میں فرق بتا دیا اور کافروں میں فرق بتا دیا۔ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے تکلیفیں اٹھائیں، جن کو کافروں نے تنگ کیا، اور جو ہجرت جنہوں نے کی، جنہوں نے جو ہے وہ اپنا سارا مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا، جہاد کیا اور خود بھی شہید ہو گئے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں میں ان کے عمل کو ضائع نہیں کرنے والا، میں ان کو دنیا میں بھی اجر دوں گا اور آخرت پہ ان کے لیے بہترین باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہترین ان کی مہمانی ہوگی جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ اور آخر میں اللہ تعالیٰ ان اہل کتاب، ان یہودیوں کی تعریف فرما رہے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے، جو اللہ پر بھی ایمان لے آئے، قرآن پر بھی ایمان لے آئے۔ جب ان کے اوپر تورات اتری تھی اس وقت بھی وہ ایمان لے کر آئے تھے، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں کی قیمتیں نہیں لگاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ میں نے ان کے لیے دوہرا اجر تیار رکھا ہے، دگنا اجر میں نے ان کو دینا ہے جو ان کے لیے میں جلد تیار کرنے والا ہوں، جو جنت ہے، اور جنت میں ان کے لیے دوہرا اجر ہوگا۔ اور آخر میں فرما دیا یہ کافر لوگ تمہیں تکلیفیں پہنچائیں گے، تمہیں تنگ کریں گے، تو تم ایمان لاؤ اور صبر سے کام لو۔ جب تم صبر سے کام لوگے اور تقوی اختیار کرو گے تو عنقریب تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے، اور وہ مراد کیا ہے؟ دنیا میں بھی کامیابی ہے تمہارے لیے اور آخرت میں بھی تمہاری کامیابی جنت میں ہے۔ یہاں پر ہم آج کے سبق میں یہ سب کچھ پڑھنے والے ہیں، تو شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا بے شک فی خلقی پیدائش میں، السماوات آسمانوں، وا اور الارض زمین کی، وا اور اختلافی بدل بدل کر آنے جانے میں، اللیلی رات، وا اور النہاری دن کے، لآیات البتہ نشانیاں ہیں، لأولی الالباب عقل مندوں کے لیے۔ بے شک آسمان اور زمین کی پیدائش میں اور بدل بدل کر آنے جانے میں، رات اور دن کے نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ الذین وہ لوگ جو یذکرون اللہ یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو، قیاماً کھڑے، وا اور قعوداً بیٹھے، وا اور علی جنوبہم اپنے پہلوؤں پر، وا اور یتفکرون غور و فکر کرتے ہیں، فی خلقی پیدائش میں، السماواتی آسمانوں کی، وا اور الارض زمین کی، ربنا اور کہتے ہیں اے ہمارے رب، ما نہیں خلقتا تو نے پیدا کیا، ھذا یہ، باطلاً بے فائدہ، سبحانک تو پاک ہے، فقنا تو بچا ہمیں، عذاب النار آگ کے عذاب سے۔ وہ لوگ جو یاد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کھڑے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر، اور غور و فکر کرتے ہیں آسمان اور زمین کی پیدائش میں، اور وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، نہیں تو نے پیدا کیا کوئی بھی چیز بے فائدہ، تو پاک ہے، چنانچہ تو ہمیں بچا آگ کے عذاب سے۔
रब्बना ए हमारे रब इन्नका बेशक तू मन जिसको तू दखिला दाखिल करेगा अन्नारा आग में फ़कत तो यकीनन अखज़ईतहु तूने उसे रसवा कर दिया वा और माँ नहीं लिज़ालिमीना ज़ालिमों के लिए मिन अंसार कोई मददगार। ए हमारे रब बेशक तू जिसको दाखिल करेगा आग में तो यकीनन तूने उसे रसवा कर दिया और नहीं ज़ालिमों के लिए कोई मददगार। रब्बना ए हमारे रब इन्नना बेशक हमने समेअना सुना मुनादियन एक मुनादी को युनादी वो पुकारता है लिल ईमानी ईमान की तरफ अन ये कि आमिनू तुम ईमान लाओ बिरब्बिकुम अपने रब के साथ फ़आमन्ना चनाचा हम ईमान लाए। रब्बना ए हमारे रब फ़ग़फ़िर लना हमारे लिए ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को वा और कफ़िर दूर कर दे अन्ना हमसे सय्यातिना हमारी बुराइयाँ वा और तवफ़ना हमें फ़ौत कर मा साथ अल अबरारी नेक लोगों के। ए हमारे रब बेशक हमने सुना एक मुनादी को वो पुकारता है ईमान की तरफ ये कि तुम ईमान लाओ अपने रब के साथ चनाचा हम ईमान लाए। ए हमारे रब लिहाजा तुम्हें बख्श दे हमारे गुनाहों को और दूर कर दे हमसे हमारी बुराइयाँ और हमें फ़ौत कर नेक लोगों के साथ। रब्बना ए हमारे रब वा और आतिना तू हमें दे माँ वो जिसका वाद तना तूने हमसे वादा किया अला रसूली का अपने रसूलों की ज़ुबानी वा और लाना तुखज़ीना हमें रुसवा करना यौमल क़यामती क़यामत के दिन इन्नका बेशक तू ला नहीं तुखलिफु खिलाफ वर्जी करता अलमियाद अपने वादे की। ए हमारे रब तू हमें दे जिसका तूने वादा हमसे किया है अपने रसूलों की ज़ुबानी और ना हमें रुसवा करना क़यामत के दिन बेशक तू नहीं खिलाफ वर्जी करता अपने वादे की। फस्तजाबा तो कबूल की दुआ लहुम उनकी रब्बुहुम उनके रब ने अन्नी के ये कि मैं ला नहीं ज़ाया करूँगा अमल कामिलिन किसी अमल करने वाले का मिनकुम तुम में से मिन ज़करिन मर्द हो औ या उनसा औरत बाज़ुकुम बाज़ तुम्हारा मिन बाज़ से यानी तुम एक ही हो फल्लज़ीना चाचा वो लोग जिन्होंने हाजर हिजरत की वा और उखरिजू वो निकाल दिए गए मिन दियारिहिम अपने घरों से वा और उज़ू तकलीफ़ दिए गए फ़ी सबीली मेरे रास्ते में वा और क़ातलू वो लड़े वा और क़ुतिलू वो कत्ल कर दिए गए ला उकफ़िरन्ना मैं ज़रूर दूर करूँगा उनसे सय्यातिहिम उनकी बुराइयाँ वा और लउदखिलन्नहुम यकीनन मैं उन्हें दाखिल करूँगा जन्नातिन ऐसे बागों में तजरी चलती हैं मिन तहतिहा इनके नीचे अल-अन्हार नहरें सवाबा बतौर सवाब मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला की तरफ से वा अल्लाह इंदहु उसी के पास है हुस्नु अच्छा अस्सवाब अजर। चनाचा उनके रब ने उनकी दुआ कबूल की है कि मैं नहीं ज़ाया करूँगा अमल किसी अमल करने वाले का तुम में से मर्द हो या औरत बास तुम्हारा बास से है। चनाचा वो लोग जिन्होंने हिजरत की और वो निकाल दिए अपने घरों से और तकलीफ़ दिए गए मेरे रस्ते में और वो लड़े और वो कत्ल कर दिए गए तो मैं ज़रूर दूर कर दूँगा उनसे उनकी बुराइयाँ और यकीनन मैंने दाखिल करूँगा ऐसे बागों में कि चलती हैं उनके नीचे से नहरें बतौर सवाब के अल्लाह ताला की तरफ से अल्लाह ताला उसी के पास है अच्छा सवाब। ला नहीं यगुर्रन्नक आपको धोखे में डाले तकल्लुबु चलना फिरना लजीना उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया फिल बिलादी शहरों में आपको धोखे में ना डाले चलना फिरना उन लोगों का जिन्होंने कुफर किया शहरों में मता उनकी फ़ायदा है कलीलुन थोड़ा सा सुम्मा फिर वाहुम उनका ठिकाना जहन्नम है वाह और बेसा वो बुरा अलमिहाद बिछोना है। ये फ़ायदा है थोड़ा सा फिर इनका ठिकाना जहन्नम है और वो बहुत बुरा बिछोना है। लेकिन लजीना लेकिन वो लोग इत्तकू जो डर गए रब्बाहुम अपने रब से लहुम उनके लिए जन्नातुन बागात तजरी बहती हैं मिन तहतिहा उनके नीचे अल-अन्हार नहरें खालिदीना वो हमेशा रहेंगे फ़ीहा इनमें नुज़ुलन बतौर मेहमान नवाजी के मिन इंदिल्लाहि अल्लाह ताला के पास से वाह और माँ वो जो इंदल्लाहि अल्लाह के पास है खैरुन वो बेहतरीन है लिल अबरारी नेक लोगों के लिए। लेकिन वो लोग जो डर गए अपने रब से उनके लिए बागात हैं बहती हैं उनके नीचे नहरें वो हमेशा रहेंगे उनमें बतौर मेहमान नवाजी के अल्लाह के पास से और वो जो अल्लाह के पास है वो बेहतरीन है नेक लोगों के लिए। वाह और इन्ना बेशक मिन अहलिल किताब अहले किताब में से लमन अलबत्ता वो भी हैं जो युमिनु ईमान लाता है बिल्लाहि अल्लाह के साथ वाह और माँ उसके साथ जो उनजिला नाजिल किया गया लेकिन तुम्हारी तरफ वाह और माँ जो उनजिला नाजिल किया गया इलैहिम उनकी तरफ खाशिईन वो झुकने वाले हैं लिल्लाहि अल्लाह के लिए ला नहीं यश्तरून वो ख़रीद लेते भी आयातिल्लाहि अल्लाह ताला की आयतों के बदले समनन मोल कलीलन थोड़ा उलाइका ये लोग लहुम उनके लिए अजरुम उनका अजर है इंद रब्बिहिम उनके रब के पास इन्ना बेशक अल्लाह सरीउल हिसाब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। और बेशक अहले किताब में से अलबत्ता वो भी हैं जो ईमान लाता है अल्लाह ताला के साथ और उसके साथ जो नाजिल किया गया तुम्हारी तरफ और जो नाजिल किया गया उनकी तरफ वो झुकने वाले अल्लाह के लिए नहीं वो ख़रीदते अल्लाह ताला की आयात के बदले मोल थोड़ा ये लोग उनके लिए उनका अजर है उनके रब के यहाँ बेशक उनका रब बहुत जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना लोगों जो आमनु ईमान लाए हो इस्बिरु सब्र करो वाह और साबिरु डटे रहो वाह और राबितु कमर बस्ता रहो वाह और इत्तकुल्लाह अल्लाह से डरो लअल्लकुम शायद कि तुम तुफलिहून फला पा जाओ। ऐ लोगों जो ईमान लाए हो सब्र करो और डटे रहो और कमर बस्ता रहो और अल्लाह ताला से डरो ताकि तुम फला पा जाओ। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर हमारा आज का लफ्ज़ ब लफ्ज़ तर्जुमा मुकम्मल हो गया लिहाजा तफसीर करना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान है रहम करने वाला है।
فی خلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آسمان اور زمین کی پیدائش میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے آنے جانے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل مندوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما، کہ وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہو کر، وقعودا، اور بیٹھے، وعلی جنوبہم، کروٹ پر لیٹے، ویتفکرون فی خلق السماوات، اور وہ غور و فکر کرتے ہیں آسمان کی پیدائش میں، والارض، اور زمین کی پیدائش میں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب تو نے یہ بے فائدہ نہیں پیدا کیا، سبحانک، تو پاک ہے، فقنا عذاب النار، چنانچہ تو ہمیں بچا دوزخ کے عذاب سے، ربنا، اے ہمارے رب، انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، جس کو تو نے دوزخ میں ڈال دیا تو وہ رسوا ہو گیا، وما للظالمین من انصار، اور گناہ گاروں کا کوئی مددگار نہیں ہے، ربنا، اے ہمارے رب، اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان، کہ اے ہمارے رب، ہم نے سنا ہے کہ ایک پکارنے والا پکارتا ہے ایمان کو، ایمان لانے کو، کہ ان آمنو، کہ ایمان لاؤ، بربکم، اپنے رب پر، فآمنا، چنانچہ ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، اے ہمارے رب بخش دے ہمارے گناہ، وکفر عنا سیئاتنا، اور دور کر دے ہم سے ہماری برائیاں، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں موت دے نیک لوگوں کے ساتھ، ربنا، اے ہمارے رب، وآتنا ما وعدتنا، اور دے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے، علی رسولک، اپنے رسولوں کی زبانی، ولا تخزنا یوم القیامت، اور رسوا نہ کرنا ہمیں قیامت کے دن، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اس آیت کے بارے میں واقعہ آتا ہے کہ حضرت عطا بن ابی رباح رضی اللہ عنہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس تشریف لے گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات میں جو سب سے زیادہ عجیب چیز آپ نے دیکھی ہو وہ مجھے بتلائیے۔ اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس شان کے بارے میں پوچھتے ہو، ان کی تو ہر شان عجیب ہی تھی، ہاں ایک واقعہ عجیب سناتی ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات میرے پاس تشریف لائے، میرے بستر پر بیٹھے، پھر فرمایا کہ اجازت دو مجھے اپنے رب کی عبادت کروں، بستر سے اٹھے، وضو فرمایا، پھر نماز کے لیے کھڑے ہو گئے اور قیام میں اس قدر روئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو سینے مبارک پر بہہ گئے، پھر رکوع فرمایا، اس میں بھی اس قدر روئے، پھر سجدہ کیا، سجدے میں بھی اسی قدر روئے، پھر سر اٹھایا اور مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ عنہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز کی اطلاع دی تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا کہ رسول اللہ اس قدر کیوں آپ روئے، آپ کیوں اس قدر گریہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے تو آپ کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں اور شکر میں یہ گریہ وزاری کیوں نہ کروں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے آج کی شب مجھ پر یہ آیت مبارکہ نازل فرمائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش میں تمہارے لیے بہت بڑی غور و فکر رکھی ہے۔ تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور تلاوت کرنے کے بعد فرمایا کہ بڑی تباہی ہے اس شخص کے لیے جس نے ان آیتوں کو پڑھا اور اس میں غور و فکر نہیں کیا۔ اب ہم بھی ان نشانیوں کے بارے میں غور و فکر کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، ان فی خلق السماوات والارض، کہ زمین کی پیدائش میں اور آسمان کی پیدائش کے اندر نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں۔ اب دیکھیں نشانیاں کیا ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے بڑی بڑی نشانیاں کس طرح سے رکھی، اس کے اندر مخلوقات اپنی پیدا کی، وہ مخلوقات بھی جو کیا ہے ایک وجود رکھتی ہیں، جو زندہ ہیں، جو بولتی ہیں، جس طرح کے انسان ہیں یا چرند پرند ہیں، اور اس کے علاوہ وہ مخلوقات بھی ہیں جو بول نہیں سکتی لیکن وہ جاندار ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر قسم کی ان کے اندر جو مخلوقات ہیں رکھی ہوئی ہیں، اور زمین اور آسمان کے اندر اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوقات موجود ہیں۔ ہر کسی کے خواص اور کیفیتیں الگ الگ ہیں اور ہر مخلوق اپنے خالق کی پوری طرح سے نشاندہی کر رہی ہے۔ اگر غور و فکر کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کی پیدائش کا یہاں پر کیوں ذکر فرمایا۔ پھر آگے فرمایا کہ دن رات کے بدلنے میں، اب اس میں انسان اگر غور فکر کرے کہ دن جاتا ہے تو اس کے بعد رات آ جاتی ہے، تو کس طرح سے یہ دن بدل رہا ہے، ایک تو یہ اس کے اندر غور فکر۔ پھر دوسرا یہ کہ اگر دیکھا جائے گرمیوں کے اندر رات کس طرح کی ہوتی ہے کہ رات چھوٹی ہوتی ہے، دن لمبا ہوتا ہے، جبکہ سردیوں میں کیا ہوتا ہے کہ رات جو ہے وہ لمبی ہو جاتی ہے اور دن چھوٹا ہو جاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک مراد ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی آیت ذکر فرما دی ہے لیکن اس کو سمجھنے والے اس کے اندر غور و فکر کر کے سمجھ سکتے ہیں، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا اولی الالباب، جو کیا رکھتے ہوں، عقل رکھتے ہوں، جن کے پاس عقل ہوگی۔ اس سے مراد صرف یہ نہیں ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ جو عقل مند ہے صرف وہی اس کو سمجھ سکتا ہے، نہیں، اس کا یہاں پر یہ مطلب یہ ہے
کہ جو شخص جو اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، تو وہ عقل مند ہے۔ جو اس سے غافل ہے، جو اللہ تعالیٰ خود کی پہچان نہیں رکھتا، جو اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں اتاری ہیں ان میں غور و فکر نہیں کرتا، تو وہ عقل مند کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ تو ہر وہ چیز جو بے شعور بھی نظر آتی ہے، لیکن جب وہ اللہ تعالیٰ کی معرفت رکھتی ہے تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ عقل مند ہی ہے۔ پھر آگے فرمایا الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، یعنی عقل رکھنے والے اب لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوئے، بیٹھے ہوئے، لیٹے ہوئے، ہر حالت کے اندر اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اب طریقہ ہر کسی کا مختلف ہے، کوئی بیٹھ کے یاد کرتا ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے یاد کرتا ہے، ذکر کرتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، تو ہر کسی کا یہ اپنا طریقہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب، جو کچھ تو نے اس مخلوق کو بنایا، جو کچھ تو نے اپنی مخلوق بنائی، اس میں کوئی چیز تو نے بے فائدہ نہیں بنائی۔ آسمان، زمین، ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، تو جو بھی اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے وہ بے فائدہ نہیں بنایا۔ آپ کی ذات پاک ہے، تو اب آپ ہمیں جو ہے وہ دوزخ سے بچائیے، کیونکہ ہم آپ پر ایمان لاتے ہیں اور جیسا آپ نے ہمیں حکم دیا ہم اس کے مطابق اطاعت کرتے ہیں۔ پھر آگے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جا رہی ہے کہ اے ہمارے رب، تو ہمیں دوزخ میں نہ ڈالنا، ہمیں ان لوگوں کی طرح دوزخ میں نہ ڈالنا جو دوزخ میں ایک دفعہ ڈل گئے تو وہ رسوا ہو گیا۔ اس دن کی سب سے بڑی رسوائی کیا ہے؟ جہنم میں جانا۔ اس دن سب کے اعمال سب کے سامنے ہوں گے، تو جو شخص جس نے دنیا میں چھپ کر لوگوں سے اعمال کیے ہیں، کل وہی اعمال سب کے سامنے جب کھولے جائیں گے تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی۔ وہ شخص جو اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا تھا، کل قیامت والے دن جب وہ دوزخ میں جا رہا ہوگا تو اس سے بڑی رسوائی کیا ہوگی۔ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ، اللہ تعالیٰ گناہ گاروں کا مددگار نہیں ہے۔ پھر آگے دعا فرما رہے ہیں کہ اے رب، آپ کے ایک پکارنے والے نے پکارا تھا ایمان لانے کے لیے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بلایا ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے آپ پر، ہم ایمان لے آئے آپ پر، تو ہمارے رب ہمیں بخش دے ہمارے گناہوں کو، اور ہمیں جو ہے وہ ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ موت دینا جو نیک ہیں، نیکوکاروں کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا معاملہ فرمانا۔ انا، اے ہمارے رب، آتنا ما وعدتنا علی رسولک، کہ اے ہمارا آپ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے اپنے رسولوں کی زبانی وہ ہمیں دے دینا، اور ہمیں قیامت والے دن کیا کرنا؟ رسوا نہ کرنا، دوزخ میں ڈال کے ہمیں رسوا نہ کرنا۔ بے شک آپ جو ہے وہ وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتے، آپ نے جو وعدہ کیا ہے کہ نیک اعمال کرو گے تو جنت ملے گی، تو آپ ہمیں یہ دے دینا، ہمیں قیامت والے دن دوزخ کے اندر نہیں ڈالنا، اور ہمیں یقین ہے کہ آپ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرنے والے۔ استجاب لهم ربهم، چنانچہ ان کے رب نے ان کی دعا قبول کی۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں تمہارے کسی عمل کو جو عمل کرنے والا ہے اس میں سے کیا ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بعضکم من بعض، تم آپس میں ایک ہی ہو، میں تمہارے عمل کو ضائع نہیں کروں گا۔ والذین ہاجروا او اخرجوا من دیارہم، جن لوگوں نے ہجرت کر لی یا وہ اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیلی، یا میرے رستے میں ستائے گئے، وقاتلوا وہ لڑے اور مارے گئے، لأکفرن عنہم سیئاتہم ولأدخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، البتہ میں دور کر دوں گا ان سے ان کی برائیوں کو، اور داخل کر دوں گا ان کو باغات میں، جنتوں میں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ بدلہ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، واللہ عندہ حسن ثواب، اللہ تعالیٰ کے ہاں بہترین بدلہ ہے۔ اب جو انہوں نے دعائیں مانگی تھی اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم نے نیک اعمال کیے ہیں تو یہ مت بھولنا میں تمہارے اعمال کو ضائع کروں گا، اگر تم نے برائیوں میں محنت کی ہے تو برائیوں کے اعمال کی وجہ سے تمہاری وہ والی محنت بھی ضائع نہیں ہوگی، اگر جہنم کی طرف تم نے محنت کی تو جہنم کی طرف کی ہے تو پھر اس میں جہنم میں جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جس نے نیک عمل کی طرف محنت کی ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت، میرے نزدیک تم سب آپس میں برابر ہو۔ تو جو لوگ اپنے گھروں سے ہجرت کر گئے کفار کی زیادتیوں کی وجہ سے، ستانے کی وجہ سے، یا جو ہے وہ ان کو ان کے گھروں سے نکال دیا گیا یا ستائے گئے میرے رستے کے اندر، انہوں نے جہاد کیا، پھر وہ کچھ لوگ شہید ہو گئے، تو یہ نہ سمجھنا کہ میں جو ہے وہ تمہیں بخشوں گا، نہیں، میں تمہارے گناہوں کو تم سے دور کر دوں گا۔ جس نے جہاد کیا، جس نے اللہ تعالیٰ کے راستے میں جو ہے وہ اپنے آپ کی قربانی دی، ہجرت کی، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے کہ اس کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برائیوں کو اللہ تعالیٰ دور کر دیتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور میں داخل کروں گا تمہیں باغات میں، جنتوں میں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت بہترین جو ہے وہ تمہارے لیے ثواب ہے، بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تجھ کو دھوکے میں نہ ڈالے چلنا پھرنا کافروں کا شہروں میں،
متاع قلیل، یہ فائدہ ہے تھوڑا سا، ثم مأواہم جہنم، پھر ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ کافروں کے ظاہری عیش و عشرت، مال و دولت اور دنیا میں چلنے پھرنے سے مسلمان تم لوگ دھوکہ مت کھا جانا کہ یہ لوگ تو صرف عارضی تھوڑا بہت ان کو دنیا میں دے دیا گیا، ان کا اصل ٹھکانہ تو جہنم ہے، اور ان کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے جہاں ان کو عذاب دیا جائے گا۔ لیکن الذین اتقوا ربہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، لیکن جو لوگ اپنے رب سے ڈرتے رہے ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، جنتیں ہیں جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ نزل من عند اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مہمانی ہے۔ وما عند اللہ خیر للابرار، اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو بھی ہے وہ بہتر ہے نیک لوگوں کے لیے۔ وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ، اور جو اہل کتاب ہیں ان میں سے بعض لوگ تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ تمہاری طرف اترا یعنی جو قرآن اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور جو کچھ ان کی طرف اترا یعنی تورات اس پر بھی وہ ایمان لاتے ہیں۔ خاشعین للہ، عاجزی کرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ لا یشترون بآیات اللہ ثمنا قلیلا، نہیں خریدتے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو تھوڑے مول پر۔ اولئک لہم اجرہم عند ربہم، ان کا اجر ان کے رب کے ہاں ہے۔ ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ جلد حساب لینے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ کچھ اہل کتاب تو ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو بیچ ڈالتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، لیکن کچھ اہل کتاب، کچھ یہودی عیسائی ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لے آتے ہیں، جو کچھ تمہاری طرف اترا یعنی جو قرآن اترا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو نبی آئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، جو ان پر کتاب نازل ہوئی، انجیل ہوئی یا تورات ہوئی، دونوں پر ایمان لاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو ان یہودیوں کی طرح جنہوں نے صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، جھوٹ نہیں بولتے اپنی آیتوں میں، اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر پورا عمل کرتے ہیں، اس کی قیمت نہیں لگاتے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان کا اجر ان کے رب کے ہاں بہت بہترین ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت بڑا اجر رکھا ہوا ہے کہ پہلے اہل کتاب میں سے تھے پھر مسلمان ہو گئے، تو ان کے لیے دوہرا اجر ہے۔ اور آخر میں فرما دیا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، صبر سے کام لو اور مقابلہ کرتے رہو، مضبوطی سے لگے رہو، انشاءاللہ تم اپنی مراد کو پہنچ جاؤ گے جو کہ تمہاری فتح ہے اور آخرت میں جس میں تمہارے لیے جنت ہے۔ الحمدللہ، یہاں پر ہمارا سورہ آل عمران کا ترجمہ اور تفسیر مکمل ہو گئی، اور امید کرتی ہوں کہ آپ کو ترجمہ اور تفسیر سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ آخر میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق فرمائیں اور اس کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ ملتے ہیں اگلے سبق میں، اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔